بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو، بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے، اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔ جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا، بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی۔ 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں، تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو، جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے، اور پھر سین حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ ہو، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف 1 گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے۔ جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس برتے پہ جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے، تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو۔ حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔
जिस खजूर को चूस के रोजा रखते हैं उसी खजूर को चूस के रोजा अफ्तार करते हैं। ये हालत मुसलमानों की, बदन पे चिथड़े लगे हुए कपड़े हैं, अजीब हालत है। फिर कौन सा आसरा था जो मुसलमानों के काम आया? मुस्तफा करीम ने मस्जिद आरिश में सजदे में पेशानी झुका दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, सारी रात मुस्तफा रोते रहे, आंखों में आंसू हैं। हुजूर की चादर सर अनवर से सिलक के हुजूर के कंधों पे आ जाती, फिर कंधों से पुश्त पे आ जाती। मैं उठा के हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे रखता और कहता, हुजूर बस करो। हुजूर बार बार रोते और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर डालकर इल्तजाएं करते। लफ्ज क्या थे महबूब की जुबान पे? आज तक ऐसी नाज वाली दवा किसी ने नहीं की है जी जैसी दुआ मुस्तफा जाने रहमत ने की। मुस्तफा करीम सजदे में सर रखा है और क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्द अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता कि इन लोगों को बचा ले, देख मेरी जिंदगी की कमाई यही 313 है जो मैं तेरी चौखट पे लेके हाजिर हो गया हूं। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया कोहे अबू कुबैस पे किए गए दरसों का नतीजा, अक्कास की मंडी के अंदर दिए गए दरसों का नतीजा, और जिलमजार के मेले में तेरे दीन की तबलीग का नतीजा, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के जो तबलीग की उसका नतीजा, रस्ते में गड़े, रस्ते में बिछते हुए कांटे, और मक्के के बाजारों में मेरे बदन के ऊपर पड़ती हुई ओजरियां, मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया। मेरे मालिक, मेरी पूरी जिंदगी का गदास, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी के आंसू, मेरी जिंदगी का रोना सेने हरम के अंदर काबतुल्लाह की छांव के में सजदे कर करके, कोई कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका जोड़ा और ये एक छोटा सा घोंसला बनाया। ये घोंसला अब बिजलियों की जद में है, कुफ्फार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं। मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि मेरा घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात और ये चंद मेरे लोग और ये मेरा सरमाया और असासा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जवानी का सरमाया जो मैंने तेरे सामने ला के रख दिया है, मैं ये नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो कयामत तक फिर तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्द अबदा। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरे नाम के डंके बजाने वाले भी दुनिया पे नहीं होंगे। ये हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और सजदे में सर रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क जारी हैं, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है। दुश्मन के मुकाबले में मुस्तफा करीम सजदे में सर रख के अल्लाह से आरजू कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अचानक हुजूर ने सर उठाया, मैं खुश हो गया कि हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाया, अबशर या अबा बकर हाजा जिब्रील आखिजुम बिअनान फरसिही। अबू बकर बशारत हो, वो जिब्रील अल्लाह की मदद लेकर आ गए। तो ये सजदे थे जिन सजदों ने जालिम और जाबिर कुव्वतों का मुंह तोड़ के रख दिया। हजरत अली मुर्तजा रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने हाथ में तलवार थामी और मैदान में कूद पड़ा। मैंने कई काफिरों को वासले जहन्नम किया, फिर पलट के देखा कि मैं हुजूर की ज़ियारत कर लूं, लेकिन मुझे हुजूर नजर ना आए। मैंने ढूंढा तो एक समत हुजूर ने पेशानी सजदे में रखी हुई थी और जुबान पे लफ्ज थे, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, या हय्यो या कय्यूम का वजीफा पढ़ते जा रहे थे और सजदे में पेशानी थी हुजूर की। मैं फिर दोबारा आया उस सजदे से जोश लेकर।